چنانچہ صحابہ کرام بیمار بندے کو بسم اللہ پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جبریل علیہ السلام کئی مرتبہ آتے اور نبی علیہ السلام بیمار ہوتے تو جبریل علیہ السلام بسم اللہ پڑھ کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ جو ہماری سب بیماریوں، سب دردوں، سب مصیبتوں کے لیے تریاک ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص نے نبی علیہ السلام سے شکایت کی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں تو میرے جسم میں دردیں رہتی ہیں، ادھر درد ادھر درد۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جس جگہ پہ درد ہو تم ہاتھ رکھ کر اس کے یعنی جگہ پر ہاتھ رکھ کے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اللہ تمہارے درد کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ جب ان کو درد محسوس ہوتی تھی وہ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھتے تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے تھے۔ اس کی برکت سے اللہ نے ان کے درد کو ختم فرما دیا تھا۔ عبداللہ ابن عباس انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بخار کا دم اور بیماری کا دم بتا دیا کریں، ہمیں کوئی بخار کا دم بتا دیں، بیماری کا دم بتا دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو تو تم اس پر پڑھا کرو بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من کل عرق نار ومن شر حر النار اخرجہ الترمذی۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو بخار کا یہ دم سکھایا۔ اس کا مطلب یہ کہ بسم اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ واقعی بندے کی بیماری کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہر تکلیف کے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ احد کے موقع پہ حضرت اللہ رضی اللہ عنہ کو زخم لگا تو بے اختیار ان کی زبان سے آہ نکلی، جیسے زخم لگتا ہے نا تو آہ بندہ کرتا ہے، آہ۔ تو جب ان کو زخم لگا تو انہوں نے آہ کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت بسم اللہ لرأیت بناءک الذی بنى اللہ لک فی الجنۃ وانت فی الدنیا۔ اگر تو اس موقع پر بسم اللہ کہتا جو تجھے چوٹ لگی تو دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لیتا۔ اگر تو بسم اللہ پڑھتا تو آپ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی جنت کے ٹھکانے کو آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ تو یہ بسم اللہ ایسا عمل ہے۔ چنانچہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے ساتھ سواری پر سوار تھے تو سواری کو ٹھوکر لگی تو صحابی نے کہا تا سے شیطان برباد ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے نہ کہا کرو کہ شیطان برباد ہو جائے، وہ موٹا ہو جاتا ہے سن کے کہ دیکھو میں نے شرارت کی اور ان کو تکلیف پہنچی، وہ موٹا ہو جاتا ہے۔ تم پڑھا کرو بسم اللہ، جب تم بسم اللہ کرو گے تو شیطان خوش یعنی کمزور ہو کے چونٹی جیسا بن جائے گا بسم اللہ کی برکت کی وجہ سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھوکر لگنے پر، تکلیف پہنچنے پر ہم اگر بسم اللہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ شیطان کو چھوٹا کر دیں گے اور ہماری تکلیف کو دور فرما دیں گے۔ بسم اللہ میں ہر درد کے لیے شفا موجود ہے۔ چنانچہ قیصر روم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا۔ اس وقت تو مسلمان بہت زیادہ سویلائز اور بڑی پاور سمجھے جاتے تھے۔ تو قیصر روم نے خط لکھا عمر رضی اللہ عنہ کو کہ مجھے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے، جیسے شیٹی کا پین ہوتا ہے نا، آدھے سر میں درد ہوتی ہے، اس کے سر میں ہر وقت درد رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی اس کا علاج ہو تو مجھے بھیج دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ٹوپی بھجوائی اور فرمایا کہ اس ٹوپی کو سر پہ کر لیا کریں، آپ کے سر کی درد دور ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ ٹوپی جب سر پہ کرتا، جتنی دیر کرتا درد ختم ہو جاتی، جب ٹوپی اتارتا درد پھر شروع ہو جاتی۔ اب ایک دن اس نے سوچا کہ اس ٹوپی میں کیا مقناطیسیت ہے۔ چنانچہ اس نے ٹوپی کو اتار کے دیکھا تو اس کے اندر کی طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔
اس آیت کی برکت سے اللہ اس کے سر کے درد کو ختم فرما دیتے تھے۔ اگر آپ دیکھیں کہ بھئی میرے اوپر لوگوں کا حسد زیادہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، تو آپ کو اللہ نے قرآن پاک دیا، قرآن پاک کی صورتیں پڑھیے، اللہ آپ کا محافظ بن جائے گا۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے ایک بات لکھی ہے جو آپ لوگوں کے لیے امید ہے کہ بہت فائدہ مند بات ہوگی، خاص طور پہ علماء طلباء کے لیے، اور اس کے بعد آپ کو عملیات والوں کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا۔ ہوتا ہے نا یہ جادو اور ٹونا اور فلاں اور ان کے پیچھے بھاگو، کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن آیا ہی اسی لیے ہے کہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الفاتحہ تمنع غضب الرب، کہ سورہ فاتحہ کی جو کثرت سے تلاوت کرتا ہے اللہ کے غصے سے اس کو حفاظت ہو جاتی ہے۔ یاسین تمنع عطش القیامہ، جو یاسین شریف روزانہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے قیامت کے دن کی پیاس سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ الدخان تمنع من احوال القیامہ، سورہ دخان جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے خوف سے اس کو امن عطا فرماتا ہے۔ الواقعۃ تمنع الفقر والفاقہ، جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ الملک تمنع عذاب القبر، سورۃ الملک تبارک الذی بیدہ الملک، اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا یہ قبر کے عذاب سے انسان کو بچا لیتی ہے۔ الکوثر تمنع خصومۃ الخصما، سورہ کوثر کی جو کثرت کرے تو جو جھگڑا کرنے والے اس کے دشمن ہیں اللہ ان دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ الکافرون تمنع الکفر عند النزاع، جو سورہ کافرون کو پڑھتا ہے کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ موت کے وقت کافر بننے سے حفاظت فرما دیتے ہیں۔ الاخلاص تمنع النفاق، جو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بری فرما دیتے ہیں۔ الفلق تمنع حسد الحاسدین، سورہ فلق کی تلاوت زیادہ کرے گا تو اللہ حاسدوں کے حسد سے بچائیں گے۔ والناس تمنع الوساوس، اور جو انسان سورۃ الناس کی کثرت کرتا ہے اللہ شیطان کے وساوس سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ باتیں بتا دی تو ہمیں کس بات کی پریشانی؟ کوئی حسد کرتا ہے، کوئی دشمنی کرتا ہے، کوئی اپنے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، دل میں یقین رکھیں نقصان پہنچانے سے بچانے والا زیادہ بڑا ہے۔ جب اللہ پہ توکل رکھیں گے تو اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے یا زیادتی کرے آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ چنانچہ معافی کا ایک عجیب حدیث پاک ذرا سن لیجیے۔